میرے دوستو، ہماری غفلت اور منافقوں کا قبضہ، مفاد پرستوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ آج ساری دنیا پھر سامراج کے قبضے میں چلی گئی۔ جب سے مسلمانوں کا یا اسلام کا غلبہ ختم ہوا، اسلام کا عادلانہ نظریے کی حکومت نہیں رہی، تو اس خلا کو کوئی دوسری طاقت پورا نہیں کر سکی اور ساری دنیا میں سامراجی نظام نے لوگوں کو گھیر لیا۔ میرے دوستو، اس لیے آج ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم مسلمان کی حکومت نہیں چاہتے، یاد رکھنا۔ جس سے آج ہم جی پاکستان تو مسلمانوں کی حکومت ہو، سعودی عرب میں جی مسلمانوں کی حکومت ہے، یہ 60 ملک ہیں مسلمانوں کی حکومت ہے۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو حکومت ہے، تو ظلم کا سسٹم چلا رہے ہیں، یہ تو سامراج کی سیاست کے محافظ بنے ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ قرآن کی حکومت ہو، قرآن کا عادلانہ اصول کا غلبہ ہو۔ قرآن کی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ہر مظلوم انسان کو ظلم سے نجات دلائی جائے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ ہندو ہو، کوئی بھی ہو۔ طبقات تقسیم کیے جائیں گے کہ سسٹم ظالموں کا ہے اور 90% وہاں کی رعایا مظلوم ہے، تو دین حق کی والی جماعت پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس ظلم کے نظام کو توڑ کر وہاں کے عیسائیوں کو آزادی دلائے، وہاں کے مشرکوں کو آزادی دلائے، وہاں کے کافروں کو آزادی دلائے۔ دین کے غلبے کا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تمام انسانوں کا رب ہے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے سکھ ہو، وہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق کو، اس اعلیٰ انسانیت کو امن کا نظام ملے۔ اگرچہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، نہ رکھے، لیکن ایک مسلمان جماعت کے اوپر اس کو عادلانہ نظام، عادلانہ سیاست، عادلانہ معاشی نظام، عادلانہ سماجی نظام کا انقلاب لا کر اللہ کی پوری انسانیت کے لیے دنیا کو جنت بنانا، جھگڑے ختم کرنا، جھوٹ کو فنا کرنا، دھوکے کا اخلاق ختم کر دینا، بخل کو مٹا دینا، تکبر کا معاشرہ توڑ دینا، انسانی ہمدردی، خیرخواہی کا اخلاق پیدا دینا، سخاوت کا جذبہ پیدا کر دینا، انسانیت دوستی پیدا کر دینا، یہ ہے اصل میں مسلمان کی ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی جماعت کو میں دنیا کا امام بنانا چاہتا ہوں، عزت دینا چاہتا ہوں، جو جماعت خدا سے ڈرے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانے، خواہش پرست نہ ہو، سرمایہ پرست نہ ہو، جاہ پرست نہ ہو، اقربا نواز نہ ہو، قوم پرست نہ ہو، انسانیت دوستی کی بات ہو، بہادر ہو، باشعور ہو، سمجھے انسانیت کے لیے قربانی دیتی ہو، انسانیت کے مسائل حل کرنے کا سلیقہ اور سمجھ رکھتی ہو، ایسی جماعت کو میں اپنی طرف سے پورے انسانوں کا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، اور صحابہ کی قربانی کے بعد تابعین کی تسلسل کے ساتھ مسلمانوں نے 1200 سال تک دنیا پر سارے انسانوں پر امامت کی، سارے انسانوں کو عدل کا نظام دیا، سارے انسانوں کو ترقی عطا کی۔ یہ کتنا بڑا اعزاز تھا۔ جب ہمارے اخلاق خراب ہو گئے، مفاد پرست ہو گئے، سیاسی شعور نے رکھا، انسانی ہمدردی کا جذبہ ہم میں ختم ہو گیا، اللہ نے ذلیل کر دیا، رہنمائی کے بجائے غلام بنا دیا، یہ کتنا بڑا عذاب ہے۔